یہ جو ڈویزبل پول سے 3% سارے صوبوں نے فاٹا کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں کیونکہ فاٹا پیچھے رہ گیا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو پختونخوا تیار ہے. ہم سارے باقی صوبوں کو کہیں گے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں اور انشاءاللہ وہ کریں گے. جب یہ آخری بات سنیں، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی، یہ جو آپ کا مرجر ہوگا یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کا مرجر ہوا تھا. وہ بھی علیحدہ علیحدہ تھے. تو جب وہ اکٹھے ہوئے، یہ یاد رکھیں، یہ سن لیں ذرا، کہ ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا، ویسٹ جرمنی آگے نکل گیا تھا. تو جب مرجر ہوا تو ویسٹ جرمنی کے لوگوں نے قربانیاں دیں اور انہوں نے پیسہ خرچ زیادہ کیا، ان کی مدد کی. آج ایسٹ جرمنی اسی طرح اٹھ گیا جس طرح ویسٹ جرمنی ہے. اسی طرح باقی بھی 3 صوبوں کو، پختونخوا کا بھی صوبہ پورے مدد کرے گا. ہم قبائلی علاقے کے اندر ایکسٹرا ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کا طریقہ بلدیاتی نظام ہوگا، ان کے بلدیات کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہر قسم کے وہ حقوق ملیں گے جو باقی پاکستان کے لوگوں کو ملیں گے. قبائلی علاقہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کو قبائلی علاقے کے لوگوں نے پشاور ہاؤس ادھر آ کے ملے اور انہوں نے فیصلہ کیا ایک معاہدے کے تحت پاکستان کا حصہ بننے کو. یعنی پاکستانی قوم، پاکستانی فوج نے فتح نہیں کیا تھا قبائلی علاقہ. قبائلی علاقے کے لوگوں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں 1948 میں. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے خیال میں صرف 44 پاکستان کے قانون قبائلی علاقے میں لاگو ہوں گے. خود انہوں نے فیصلہ کیا. اور اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 جو پاکستان کی، جب انگریزوں سے پاکستان کی فوج بن گئی تو انہوں نے پاکستان کی فوج قبائلی علاقے سے نکال لی. اور تاریخ یہ ہے کہ جب تک 9/11 شروع نہیں ہوا، قبائلی علاقہ پاکستان کا سب سے پرامن علاقہ تھا.